بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کلاس فرسٹ کے دوسرے ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ہے وجود باری تعالیٰ. اس پر فرسٹ میں ایک پرسن آتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرے. یعنی وجود باری تعالیٰ پر جو اعتراضات ہیں ان کا عقلی رد کریں اور نقلی. عقلی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ عقل کے ذریعے سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور ہے تو پھر وہ ایک کیوں ہے، یہ جو سوال پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جو عقلی جوابات دیے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی اعتراضات کا جواب. جو انسان اپنی عقل سے اپنے مائنڈ سے سوال کرتا ہے اور جواب دینے والا منطق کے ذریعے لاجک کے ذریعے اسے سمجھاتا ہے، اسے عقلی جواب ہوتا ہے. پھر نقلی سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہم اس کے دلائل پیش کرتے ہیں. قرآن اور حدیث سے ہم دیکھتے ہیں اسے نقلی دلائل کہتے ہیں. قرآن کی کوئی آیت پیش کر دی یا آقا علیہ السلام کی کوئی حدیث پیش کر دی، اس کو نقلی دلائل کہتے ہیں. اب وجود باری تعالیٰ پر ہم جو اعتراضات ہوئے ہیں، اور یہ آپ کے پاس ٹوٹل 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس کا آنسر لکھنے کا، تو پھر ہم اسی کے مطابق جائیں گے کہ عقلی اور نقلی دلائل کو ہم مکس کریں گے تاکہ ایک اچھا سا آنسر بن سکے اور آپ کا ٹائم کم ہو سکے. سب سے پہلے وجود جو ہے یہ لفظ وجدہ سے وجود ہے. اس کا مطلب ہے پانا، کسی شے کو پانا، کسی شے کا ایگزسٹ کرنا. تو وجود باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کا ہونا، کہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے. یہ ہمارا آج کا سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم دیں گے. تو سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں 3 قسم کی طبقات ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. ایک ہے جی دہری وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دہر سے کہ وہ کہتے ہیں ہر شے خود بخود ہو رہی ہے. کوئی بندہ، یہ بندے خود بخود پیدا ہو رہے ہیں، یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے. اس کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، رن کرنے والا، اس کے پیچھے کوئی ہستی وجود نہیں ہے. یہ دہری ہیں، رشیا میں پائے جاتے ہیں، چائنا میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں ان کی آبادی کا خاص حصہ ہے. دوسرا ہے مشرکین کا نظریہ. مشرکین وہ لوگ ہوتے ہیں پیگنز کہ جو اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اس کے ساتھ شرک کر دیتے ہیں. وہ ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ خدا کے وجود کو زیادہ تعداد میں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک خدا کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی کائنات کو چلا سکے. یا وہ شرک کر دیتے ہیں اور بتوں کی پوجا ساتھ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مشرکین کا نظریہ ہے اللہ کے بارے میں. تیسرا ہے اہل ایمان کا نظریہ، جس میں مسلمان آتے ہیں اور ایک نقطہ نظر کے مطابق یہودی آتے ہیں جن کے ہاں ایک خدا کا تصور ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اس کائنات میں، خدا ایک سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب ہم اس کو لے کر دیں گے، یہودیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خدا کو تو ایک مانتے ہیں مگر ساتھ نبیوں کی توہین کر کے نبیوں کے گستاخ بن جاتے ہیں اور رسالت کے گستاخ بن جاتے ہیں، اور پھر جب دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں دہریوں کا نظریہ اللہ کے یہاں، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. اس اعتراض کا ہمیں جواب دینا ہے کہ اس ساری کائنات میں خود بخود ہر شے نہیں ہوتی ہے، کوئی ہوتا ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے. اس حوالے سے سب سے مشہور امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کے ساتھ ان کا ایک دہریے کا مناظرہ ہوا. جگہ رکھی گئی اور مناظرے کا ٹائم رکھا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان کے مناظرے میں لے آئے. آپ کے دیر سے آنے پر وہ دہریہ تالیاں بجا رہا تھا، ہوا میں جا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر ابو حنیفہ سچے ہوتے تو ضرور آتے. لیکن ہوا کیا، امام ابو حنیفہ دیر سے آئے.
دیر سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا. اسے پوچھا آپ کیوں دیر سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس طرح ہے کہ میں دریا کے اس پار تھا, اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹا, اس کے خود بخود پھٹے نکلے, وہ پھٹے خود بخود جڑنے لگے اور خود بخود ایک کشتی بن گئی, اور وہ کشتی خود بخود دریا میں چلنے لگی, اور بغیر ملاح کے کشتی اس نے مجھے بٹھایا اور میں دریا کو میں نے پار کیا. میں آپ کے پاس پہنچا اور یہاں پر آ کر میں نے اپنا سارا نظام چلایا, یہاں تک پہنچایا. اب اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے بات کہی تو وہ دل کیا کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ اٹ پاسبل, کشتی خود درخت خود کیسے کر سکتا ہے آری کے بغیر؟ پھٹے خود کیوں کیسے نکل سکتے ہیں آری کے بغیر؟ اور پھٹے جڑ کیسے سکتے ہیں کارپینٹر کے بغیر؟ اور کشتی چل کیسے سکتی ہے ملاح کے بغیر؟ خود بخود یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا اے ظالم تجھے یہی تو سمجھانا تھا, جب ایک درخت آری کے بغیر خود بخود نہیں کر سکتا اور آرا مشین کے بغیر پھٹے خود بخود نہیں نکل سکتے اور کارپینٹر کے بغیر خود بخود کشتی بن نہیں سکتی اور ملاح کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی ہے, تو اتنی بڑی کائنات ایک خدا کے بغیر کیسے چل رہی ہے, خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ فبہت الذی کفر, وہ کافر جو ہے کانپنے لگ پڑا اور یوں امام ابو حنیفہ نے اس کو اس پر شکست دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, آپ نے اس پر دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, اس پر ہم اللہ کے وجود پر دلائل دینے لگیں گے. قرآن خود کہتا ہے, ادھر دیکھیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہے انہیں کہیں کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ اسے کیسے بنایا گیا, یعنی اونٹ کی ساخت کو اس کے اسٹرکچر کو دیکھا جائے, اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بنایا ہے. صحرائی جہاز جسے کہا جاتا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, اور آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے بلند کیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے گاڑ دیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے پھیلا دی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ میں نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے میں نظر آ جاؤں تو ایمان کا امتحان نہیں رہتا, پھر پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے. اللہ نظر نہیں آتا, مگر اللہ کہتا ہے کہ اپنے آسمان بھی نظر نہیں آتے کہ بغیر ستون کے میں نے کھڑے کر دیے. اونٹوں کو میں نے کیسے بنایا, پہاڑوں کو زمین پہ کیسے دینے لگایا, اور میں نے زمین کو کیسے بچونا بنایا ہے. اس سے پہچانو کہ اللہ ہے, اللہ کا وجود ہے, یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. پھولوں میں رنگ کون بنتا ہے؟ کیا مالی جب پانی لگاتا ہے تو وہ پھولوں میں رنگ بنتا ہے؟ ان رنگوں میں خوشبو کون بنتا ہے؟ کیا کوئی مالی آ کے سینٹ کا اسپرے کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ پھولوں میں رنگ بننے والا, رنگوں میں خوشبو بننے والا, یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ وجود باری تعالیٰ ہے. آپ ساری کائنات کو دیکھیں, قرآن کہتا ہے افلا یرون ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها, سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح کناروں سے اسے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی زمین سیلاب سے اور بارشوں سے اور کس طرح کناروں سے سمندروں سے کس طرح زمین جو ہے وہ گھستی چلی جا رہی ہے, گھٹتی چلی آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی ثبوت دیا. پھر قرآن میں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو انڈے سے پہچانا, چوزے سے پہچانا کہ وہ انڈے رکھے گئے مرغی کے نیچے, مرغی
कौन सा उसके ऊपर दम किया है, कौन सा उसके ऊपर कोई मेडिकल का, कोई साइंस का कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किया है। मुर्गी के नीचे अंडे रखे गए और 20-22 दिनों के बाद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं जब उस अंडे में से क्यूट सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा चूजा निकला, उसने चोंच निकाली, मैंने उसकी चोंच देखी, उसका सर देखा, उसका रंग देखा, उसकी गोलाई देखी, उसके पाँव देखे, उसकी आंखें देखी। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं मैं पुकार उठा कि ये मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अपने अल्लाह को, आप फरमाते हैं मैंने शाहतूत के पत्तों से पहचाना। पूछा वो कैसे? कहा शाहतूत के पत्ते होते हैं, वो जो शाहतूत के पत्ते होते हैं, आपने फरमाया कि उसको बकरी खाती है तो नींगनियाँ करती है, उसको खास किस्म का कीड़ा खाता है तो उस कीड़े से रेशम बन के निकलता है वही शाहतूत का पत्ता, और वही शाहतूत का पत्ता एक खास किस्म का हिरन खाता है जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, तो उसके नाफों से मुश्क खतन दुनिया की कीमती खुशबू मिस्क बनकर निकलती है। तो कहने का मतलब है एक पत्ता है, बकरी खाए तो नींगनी है, इमाम शाफी फरमाते हैं, खास किस्म का कीड़ा खाए तो रेशम है, और ख़ास किस्म का हिरन खाए तो उसके नाफों से मुश्क खतन बन के निकलता है। ये मेरा अल्लाह। आम मक्खी को देखें और शहद की मक्खी को देखें, वो इस छत्ते पे बैठती है और कड़वा रस चूस के जाती है। मेरे अल्लाह की कुदरत है, जब वहाँ पे बैठती है तो उससे मीठा शहद बन जाता है। ये अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला फरमाता है अफला यतदब्बरून, क्या वो गौर नहीं करते, अफला ततफक्करून, क्या वो फिक्र नहीं करते, अफला यंजुरून, क्या वो नहीं देखते। अल्लाह कुरान में कहता है अफला ताकिलून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। अल्लाह ताला बार बार कहता है इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यखलुकू ज़ुबाबन, जिन लोगों को अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, एक मच्छर नहीं बना सकते, और अल्लाह ताला ने चूंटी बनाई है। आज जरा चूंटी को देखें जो खुद बड़ी मुश्किल से नजर आती है, मेरे अल्लाह ने उस चूंटी को भी आंखें अता फरमाई। ये अल्लाह के सिवा कौन कर सकता है? अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, वही अल्लाह है जो दाने को चीरता है, फाड़ता है। ये अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह के सिवा कौन कर सकता है? ये सब्जा निकालता है, ये पत्ते निकालता है, ये फल लाता है, फिर फलों में जायके बढ़ता है। इस अल्लाह ताला के सिवा इन चीज़ों को कौन करने वाला है? किस में ये जरूरत है? इंसान की बुनियादी जरूरत एक पानी का घोंट है, उस पानी का घोंट जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इंतज़ाम किया। पानी का बेहतरीन जो जरिया, बुनियादी जरिया वो समंदर है, और समंदर पर अगर समुद्र का पानी ऐसा ही रहे तो वो उसमें से स्मेल पैदा हो जाए। अल्लाह ताला ने उसके लिए नमकीन बनाया समुद्र के पानी को, फिर नमक जो है उससे पानी खारा होता है। अल्लाह ने सूरज की तपश उसके ऊपर डाली ताकि नमक के जरिए जो सूरज का जो उसकी हरारत पहुँचेगी तो नमकियात नीचे रह जाएगी और पानी जो है वो खारा कम होगा, नमक नीचे चला जाएगा उस हीट की वजह से। फिर उस पानी को देखें, अगर सूरज ज़्यादा करीब होता तो पानी भाप बन के हो जाता, और ज़्यादा दूर होता तो नमक ऊपर आ जाता। अल्लाह ने उसको बैलेंस रखा है। फिर सूरज को देखें, अल्लाह ताला उसी पानी को जब गर्मी की शिद्दत हो जाती है भाप बन के उड़ाता है, फिर बादल बन के चलाता है, फिर हवाएं उसको लेकर चलती हैं, फिर ऊंचे इलाकों में आके वो बारिश बरसती है, फिर वो बारिश का ज़खीरा लोगों के पास चला जाता है चश्मों के ज़रिए, फिर कुछ ज़खीरा अल्लाह ताला बर्फ़ के ज़रिए जमा कर
اللہ تعالیٰ سٹور کروا دیتا ہے تاکہ گرمیوں کی شدت میں وہ لوگ برف پگھلتی رہے اور ضرورت کا پانی ان کو ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا یہ سارا نظام کون چلا سکتا ہے؟ اور خود بخود اگر ساری کائنات میں یہ ہوتا تو یہ نظام، یہ سسٹم، یہ دنیا یہ برباد ہو جاتی۔ اور ان لوگوں کا اعتراض جو کہتے ہیں کہ خدا اگر ایک ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے پاس ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ آپ دودھ میں مکھن ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا، دہی میں مکھن اور گھی ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ آپ کسی بندے کو سزا دیتے ہیں، اسے تمانچہ مارتے ہیں، اسے درد ہوتا ہے مگر اسے نظر نہیں آتا۔ بہت ساری چیزیں، ہوا ہے، اگر 1 منٹ کے لیے ہوا رک جائے تو ساری دنیا کا نظام درمرم ہو جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ تو یہ ہوا جو اتنی بڑی ضرورت ہے انسان کی، یہ بھی محسوس ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی ہے۔ آپ مثلا یہاں سے دیکھیں، یہ جو ٹائم ہے مثلا یہاں پر 4:32 ٹائم ہوا ہے موبائل پر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 4:32، لیکن اگر میں اس کو بالکل قریب لے جاؤں تو یہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ ٹائم جو ہے یہ یہاں ہوگا تو مجھے نظر آئے گا، لیکن میں آنکھ کے بالکل قریب لے جاؤں تو یہ ٹائم مجھے نظر نہیں آئے گا۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی شے اس وجہ سے بھی نظر نہیں آتی کہ وہ بہت دور ہوتی ہے یا آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی نظر نہیں آتی کوئی شے کہ وہ آنکھوں کے کبھی کبھی اتنے قریب ہوتی ہے کہ قریب ہونے کی وجہ سے وہ فاصلہ پیدا نہیں ہوتا، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کے اتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہد سے بھی زیادہ قریب ہے، اتنا اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے۔ وہ ہماری شاہد کے اندر ہے، ہمارے دل کے اندر ہے، اتنے قریب ہے کہ انسان کی سانسوں سے بھی زیادہ میرا اللہ قریب ہے۔ تو وہ دور ہونے کی وجہ سے بھی بندہ نظر نہیں آتا، اور بہت قریب ہو آنکھوں کے ساتھ تب بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ ہماری شاہد سے قریب ہے، اس لیے بھی نظر نہیں آتا۔ اور ایران میں 2 خداؤں کا تصور تھا، وہ کہتے ہیں اچھا اگر خدا ہے تو پھر ایک نہیں ہے، 2 ہیں، یزدان اور ایرمن۔ یزدان کا وہ خدا ہوتا تھا جو نیکی کا خدا تھا، انہیں صحت ملتی، نیکی ملتی، زندگی ملتی، خوشی ملتی۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس کی طرف سے، یزدان کی طرف سے۔ ان کے پاس بیماری آتی، تکلیف آتی، مصیبت آتی، پریشانی آتی، گھبراہٹ آتی، بے چینی آتی، وہ کہتے ہیں ایرمن کی طرف سے ہے۔ مگر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے، اچھائی ملے یا برائی، زندگی ملے یا موت، صحت ملے یا بیماری، وہ اسی خدا کی طرف سے ہے جس کا نام اللہ ہے، وہ صرف ایک خدا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ اللہ وحد، کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوگا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا برابر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ سورہ اخلاص کے اندر سب کو آتی ہے۔ جتنا خوبصورت، جتنا کرسٹل کلیئر تصور اسلام میں ہے اللہ کے وجود پر، دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ کرسچینٹی کے اندر وہ کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں ایک میں تین، تین میں ایک، وہ کہتے ہیں اللہ بھی خدا، کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا، روح القدس بھی خدا، یہ تین مل کر ایک خدا، ایک میں تین خدا۔ ان کا اتنا کنفیوز تصور ہے خدا کا کہ کبھی وہ ایک میں تین مانتے ہیں، کبھی تین میں ایک مانتے ہیں، اور وہ کنفیوز ہیں۔ اسلام کتنا پیارا کہتا ہے، کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وجود کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔